جنوبی ایشیا میں کئی مشہور کارٹونز صرف وقت گزاری کے لیے نہیں ہیں۔ یہ ایسی کہانیاں ہیں جن کا ایک خاص مقصد ہے، جو تفریح کے ساتھ ساتھ اہم سماجی سبق سکھانے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ چلیں اسی دلچسپ بات سے شروع کرتے ہیں۔ یہ ہمیں ایک بالکل نئی قسم کی ہیروئن سے ملواتا ہے، ایک ایسی ہیروئن جو صرف کہانیوں میں نہیں رہتی بلکہ اصل دنیا میں تبدیلی لانے کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہ روایتی کرداروں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ آج کی اس گفتگو میں ہم ان 5 اہم نکات پر بات کریں گے تاکہ یہ سمجھ سکیں کہ اینیمیشن جنوبی ایشیا میں سماجی تبدیلی کا ایک طاقتور ذریعہ کیسے بن رہی ہے۔ اچھا، تو سب سے پہلی بات، یہ صرف انٹرٹینمنٹ نہیں ہے۔ پاکستان اور جنوبی ایشیا کے تخلیق کار کارٹونز کو ایک بہت طاقتور ٹول کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، اگلی نسل کو سکھانے اور ان کی سوچ بنانے کے لیے۔ یہ صرف ہفتے کی صبح بچوں کو مصروف رکھنے کی چیز نہیں ہے۔ یہاں فلم بنانے والے باقاعدہ ایسی کہانیاں بنا رہے ہیں جن میں کوئی نہ کوئی سبق ہو تاکہ معاشرے پر ایک اچھا اثر پڑے۔ یہ ایک سوچی سمجھی کوشش ہے کہ اسکرین ٹائم کو ایک تعمیری چیز میں بدلا جائے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ اینیمیٹڈ سیریز آخر کن مسائل کے بارے میں ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ہیروز کن حقیقی سماجی چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں۔ اب ذرا یہاں دیکھیں، یہ بہت دلچسپ ہے۔ ایک طرف ہے یونیسیف کی مینا، جو بنیادی سماجی مسائل جیسے جہیز اور صفائی ستھرائی پر بات کرتی ہے۔ دوسری طرف ہے برقع ایونجر، جو لڑکیوں کی تعلیم کے لیے سیدھا کرپٹ سیاستدانوں اور شدت پسندوں سے ٹکراتی ہے۔ دونوں کا مقصد ایک ہی ہے، برابری، لیکن ان کے طریقے بہت مختلف ہیں۔ اور پھر آتی ہیں کنیز فاطمہ۔ اب یہ شو کسی سپر ہیرو کے بارے میں نہیں بلکہ ہماری روزمرہ کی زندگی کے بارے میں ہے۔ یہاں کے سبق اسلامی اخلاقیات سے جڑے ہیں، بڑوں کی عزت کرنا، کھانے کا احترام، غیبت سے بچنا اور معافی کی اہمیت، یعنی یہ کردار سازی پر فوکس کرتا ہے۔ تو چلیں اب ملتے ہیں ان نئی ہیروئنز سے جو جنوبی ایشیا میں نوجوان ذہنوں کو متاثر کر رہی ہیں۔ یہ صرف کردار نہیں ہے، یہ نئے آئیڈیلز ہیں۔ سب سے پہلے ہے مینا۔ وہ کوئی سپر ہیرو نہیں بلکہ ایک عام سی سمجھدار لڑکی ہے جو مسائل حل کرتی ہے۔ وہ اپنی ہمت اور ذہانت سے اپنے گاؤں کے مسئلے سلجھاتی ہے، اور یہی اس کی خاص بات ہے کہ تبدیلی لانے کے لیے آپ کو کسی سپر پاور کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے جیا، یعنی برقع ایونجر۔ وہ ایک زبردست امتزاج ہے، دن میں ایک ٹیچر اور رات میں ایک محافظ، اور اس کا ہتھیار کتابیں اور قلم، جنہیں وہ ایک مارشل آرٹ کی طرح استعمال کرتی ہے۔ مطلب یہ بتانے کا بہت شاندار طریقہ ہے کہ علم میں کتنی طاقت ہے۔ کنیز فاطمہ میں ہیرو کوئی ایک شخص نہیں بلکہ معاشرے کے بڑے ہیں۔ جب بھی کوئی بچہ کچھ غلط کرتا ہے تو کوئی بزرگ یا بڑا بہت پیار سے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اسے سمجھاتا ہے۔ اس میں رہنمائی اور کمیونٹی کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ تو یہ شو کام کیسے کرتا ہے؟ اس کا ایک سیدھا سادہ فارمولا ہے۔ روزمرہ کی کوئی صورتحال ہوتی ہے، کوئی بچہ غلطی کرتا ہے، ایک بڑا نرمی سے اسے سمجھاتا ہے، ایک اخلاقی سبق دیا جاتا ہے، اور آخر میں بچہ سمجھ کر خود کو ٹھیک کر لیتا ہے۔ یہ اسباق کو ذہن میں بٹھانے کا ایک بہت منظم طریقہ ہے۔ اچھا، تو جب یہ شوز دنیا بھر میں مشہور ہوئے تو ایسا نہیں کہ صرف تعریفیں ہی ہوئیں، ان پر کچھ بحث بھی شروع ہوئی، خاص طور پر ثقافت اور عقیدے کو لے کر۔ پوری دنیا میں برقع ایونجرز نے دھوم مچا دی۔ اسے پاکستان کی ونڈر وومن تک کہا گیا، اور ملالہ یوسفزئی سے اس کا موازنہ تو ہونا ہی تھا۔ دونوں ہی لڑکیوں کی تعلیم کے لیے شدت پسندی کے خلاف کھڑی تھیں۔ لیکن ایک سوال بار بار اٹھایا گیا، خاص طور پر مغرب نے، کہ آخر اس کا بھیس برقع ہی کیوں ہے، جسے اکثر جبر کی علامت کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اس شو کو بنانے والے ہارون نے اس کا بڑا واضح جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جبر کی علامت نہیں بلکہ ایک ثقافتی طور پر مناسب بھیس ہے۔ انہوں نے اس کا موازنہ مغربی سپر ہیروئنز کے لباس سے کیا اور کہا کہ برقع اس کردار کو جنسی طور پر پیش کیے جانے سے بچاتا ہے اور اس کے مشن پر فوکس رکھتا ہے۔ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جو سیاق و سباق کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ تو آخر میں ان کارٹونز کا اصل میں اثر کیا ہوا؟ چلے کچھ نمبرز اور ایوارڈز دیکھتے ہیں جس سے اندازہ ہوگا۔ اور یہ دیکھیں ذرا، برقع ایونجر نے صرف لوگوں کے دل نہیں جیتے بلکہ دنیا کے بڑے بڑے ایوارڈز بھی جیتے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں باوقار پی باڈی ایوارڈ بھی ہے اور جینڈر ایکوالٹی پرائز بھی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیا نے اس کے پیغام کو کتنا اہم سمجھا ہے۔
اور یہ عدد تو واقعی حیران کر دینے والا ہے۔ افغانستان کے شہری علاقوں میں 85% بچے برقع ایونجر دیکھتے ہیں۔ یہ صرف ایک شو نہیں رہا، یہ ایک ثقافتی رجحان بن چکا ہے جو سرحدوں کے پار بھی ان معاشروں پر گہرا اثر ڈال رہا ہے جنہیں اس پیغام کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ تو آخر میں بات یہ ہے کہ یہ کارٹون صرف تفریح کا ذریعہ نہیں ہے، یہ ہماری ثقافتی اقدار کی عکاسی بھی کر رہے ہیں اور آنے والی نسلوں کی سوچ کو ایک نئی شکل بھی دے رہے ہیں۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ اینیمیشن سماجی تبدیلی لانے کی کتنی طاقت رکھتی ہے۔ اور آخر میں ہم آپ کو اس سوال کے ساتھ چھوڑے جاتے ہیں، جب کارٹون ہی کلاس روم بن جائیں تو ایک پوری نسل ان سے کون سے سبق سیکھ رہی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں ان کہانیوں کی طویل مدتی طاقت اور ذمہ داری پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے جو ہم اپنے بچوں کو سناتے ہیں۔